کی مناہج کی بات چل رہی تھی ہماری، اور بتایا تھا کہ منہج تاریخی کیا ہوتا ہے، منہج مقارن، منہج وصفی، منہج تقابلی. ان مناہج کے متعلق آپ نے کل پڑھا ہے ڈیٹیل سے. اور اب جو ایک نئی بحث شروع ہو رہی ہے وہ علم اللغہ کی اس نے تعریف پھر دہرا دی ہے، جو آپ پیچھے دو بار اس نے پہلے بھی دہرائی تھی کہ العلم الذی یدرس اللغہ فی ذاتہا و من اجل ذاتہا یسمى علم اللغہ. 160 میں دیکھیے گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ علم اللغہ النظری اور علم اللغہ تطبیقی، یہ دونوں کس کی فروع ہیں؟ علم اللغہ کی. تو چونکہ یہاں پر علم المعاجم، علم المعانی، علم المفردات دیا ہے، اس لیے لا احد منہا اس کا جواب اس نے دیا ہے. اور اسی طرح علم اللغہ وہ علم ہے کہ جس میں علم الاصوات یہ بھی شامل ہے، بناء الکلمہ بھی شامل ہے، بناء الجملہ بھی شامل ہے. آپ نے پڑھا تھا کہ 4 چیزیں آتی ہیں اس میں جو اس کے عناصر اساسی ہیں، اور اس کے اندر اصوات، پھر اسی طریقے سے اصوات سے جب بات بڑھتی ہے تو کلمات، اور پھر جمل، اور پھر معنی. تو یہ اس کے عناصر اساسیہ ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ کس پر دلالت کرتے ہیں؟ علم اللغہ کے مجالات پر. 162 میں دیکھیے گا، 162 میں وہ کہتا ہے کہ من اہم المدارس اللغویہ الحدیثہ، جو اس وقت جدید جو لغہ کے حوالے سے جو اسکول آف تھاٹس ہیں، اس میں مدرسہ بنیویہ دی سویسر کا اور مدرسہ تولیدیہ شومسکی کا. یہ باتیں ہم نے جہاں پہ ہم تھیوری دیکھ رہے تھے وہاں ہم نے ڈیٹیل میں دیکھی ہیں. پھر وہی بات آ رہی ہے 163 میں مدرسہ بنیویہ کی تفصیل، کہ لغت کے وہ علماء ہیں جو کہ اہتمام کرتے ہیں زبان کی بنیادوں میں دیکھتے ہیں، اور صرف نظر کرتے ہوئے اس چیز کے عن البعد الانسانی، کہ اس میں جو حضرت انسان کا کتنا عمل دخل ہے، اس سے وہ اس کی طرف نہیں دیکھتے. اور ان کے ہاں یعنی عقل و فہم اور عقل و شعور کو نہیں مد نظر رکھتے زبانوں کے یعنی بننے کے حوالہ سے. اور ان کے ہاں جو کسی بھی زبان کا اصغر وحدہ ہے، چھوٹے سے چھوٹا جو اس کا فریز ہے، وہ کیا ہے؟ صوت ہے. اور نسبت ہے ان کی مدرسہ بنیویہ کی طرف. یہ کن کے یہ نظریات ہیں؟ بنیویہ والوں کے. اور تولیدیہ والے وہ علماء لغہ ہیں جو کہ زبان کے معاملے میں عقل انسانی کی اس معرفت کی طرف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو زبان سے متعلق ہے. یرجعون اللغہ، جو زبان سے متعلق ہے. اور ان کے ہاں اصغر وحدہ جو ہے وہ مورفیم ہے. اور مورفیم آپ پڑھ چکے ہیں کہ آوازوں کا وہ مجموعہ جو کسی خاص معنی پر دلالت کرے، اسے مورفیم کہتے ہیں. یہ مدرسہ تولیدیہ والوں نے کہا. آگے علم اللغہ المقارن کی پھر وضاحت کر رہے ہیں، جو کہ اوپر بھی ہو چکی ہے اگرچہ، کہ وہ علم کہ جس میں بحث کی جاتی ہے زبانوں کے اوصاف کی، ایسی زبانوں کے اوصاف کی کہ جن کا تعلق ایک ہی زبانوں کے خاندان سے ہوتا ہے، اور ان کے خصائص کو جانا جاتا ہے، اور ان کے درمیان فرق کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کو علم اللغہ المقارن کہتے ہیں. اس کے بعد جی دیکھیے گا 166 میں وہ بتلا رہا ہے کہ العلم الذی یعنی بتعلیم اللغہ الاولی او الثانیہ او الاجنبیہ. ہم نے یہ تفصیل سے دیکھا لغہ اولا، لغہ ثانیہ اور اجنبیہ سے کیا مراد ہے. تو یہ سب علم کیا کہلاتا ہے؟ لغہ تطبیقی کہلاتا ہے. اسی طرح لغات کی وہ اسٹڈی میں نے اس کا خلاصہ کیا تھا کہ جو آپ کی تعلیم و تعلم، درس و تدریس اور روزمرہ کے امور میں آپ کو زبانوں کے ساتھ جو واسطہ پڑتا ہے، تو اگر آپ اسے ہینڈل کر لیتے ہیں تو علم اللغہ تطبیقی کی مہارتیں آپ کو حاصل ہیں. یہی بات وہ کہہ رہا ہے کہ لغات کی تعلیم، اور اسی طرح مختلف زبانوں کا تقابل، غلطیوں کی درستگی، اسی طرح جو زبان آپ بول رہے ہیں اس کی تعلیم، اسی طرح کلچرل زبان کی اسٹڈی کا علم، اسی طرح حاسوبی زبان کا علم یعنی انٹرنیٹ وغیرہ ان چیزوں کی زبانوں کا علم، معاجم کی صنعت، معاجم کا بنانا کسی بھی زبان کی، معاجم کے حوالے سے. جی وعلیکم السلام. ذرا پلیز مجھے دوبارہ بتا دیجیے کہ کہاں سے سٹارٹ کی ہم نے. 141 پیج نمبر ہے اس ٹائم، اور ہم ایم سی کیوز میں چل رہے ہیں 167 میں، علم اللغہ الحدیث کے پورشن میں. آپ اس ٹائم روک لیتے ہیں نا، اب تو میں نے تو اتنے ایم سی کیوز کروا بھی دیے، کیونکہ اصل میں اس لیے میں ذرا تیز چل رہا ہوں کیونکہ اکثر یہ وہی باتیں ہیں جو پہلے بارہا گزر چکی ہیں، تو اس لیے میں پھر وہ باتیں جو ہیں ان کی وضاحت تفصیلی نہیں کر رہا، کہ یہ پہلے میں نے بار بار ان کی وضاحتیں کی ہیں. تو اسی طرح جی معاجم کے حوالے سے، کہ جو معاجم کا علم ہے، ان کی صنعت کا طریقہ، معاجم کیسے بنتی ہیں، ان میں لفظ کیسے دیکھتے ہیں، اور اختبارات لغویہ
کہ کسی زبان کا کون سا فریز آپ نے کہاں پہ استعمال کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں علم اللغات تطبیقی کی مہارت۔ 168 میں دیکھیے گا جی، 168 میں وہ کہتا ہے کہ عدد الاسالیب لتصنیف الاختبارات اللغویہ، آگے وہ مہارتیں بتا بھی رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 3 اسالیب ہیں جی آپ کے جو لغت کے اختبارات کے، زبان کو جانچنے کے، اس کی تصنیف کے کتنے اختبارات ہیں؟ 3۔ اب وہ 3 اختبارات سے کیا مراد ہے دیکھیں، ہناک عدۃ اسالیب لتصنیف الاختبارات اللغویہ، ان میں کیا کیا ہے؟ ان میں بحسب الغرض ہے جی، کہ تصنیف الاختبارات اللغویہ بحسب الغرض، ٹھیک ہے جی، موقع محل کے مطابق۔ تصنیف الاختبار بحسب واضح ہی، کہ جیسا واضح نے کسی زبان کے متعلق وضع کر دیا اسی کو لینا۔ تصنیف الاختبار بحسب طریقۃ التصحیح، کہ آپ اس طریقے کو صحیح کر رہے ہیں، یعنی کسی زبان کی تعلیم کے متعلق آپ درست معلومات مہیا کر رہے ہیں، تو یہ ہو جائے گا تصنیف الاختبار بحسب طریقۃ الصحیح۔ تو گویا جو لغوی اختبارات ہیں، یعنی لغوی مختلف زبانوں کے حوالے سے جو آپ کے یعنی امتحانات ہیں، اس کی تصنیف میں 3 چیزیں مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ مصنف نے کس غرض کے لیے اسے تصنیف کیا، دوسرا یہ کہ مصنف نے اسے خود کیسے تصنیف کیا، اور تیسری بات یہ کہ اس کی تصنیف میں طریقہ صحیح کا لحاظ رکھا گیا یا نہیں رکھا گیا۔ تو یہ کلھا صحیح، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں۔ اب وہ مزید اس کی وضاحت دے گا، بات کھول دے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اختبار تحدید المستویٰ، جس میں آپ کے لیول کا خیال رکھا جاتا ہے کہ آپ کس لیول پہ کھڑے ہیں۔ مثلا ایک ابتدائی ہے بالکل اسٹوڈنٹ، جسے ابھی تک عربی سے کوئی ہاؤ ناؤ نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ اگر ایک ایسا ہے بچہ ہے جو پہلے صرف ناو سے واقف ہے، اس کے لیے کیا لیول ہونا چاہیے؟ تو تحدید المستویٰ، کہ آپ کے یعنی جب آپ پیپر بناتے ہیں، اختبار لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، تو کسی بھی زبان کے حوالے سے یہ چیز پہلے مد نظر رکھی جاتی ہے زبانوں کے امتحانات میں، کہ آپ اس کا لیول دیکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح اختبار التحصیل، کتنا پڑھ لیا اس نے، اس کے مطابق ہو۔ اختبار الکفایہ، یعنی ایسا امتحان ہو جو اسے کفایت کر جائے، اور ایسا امتحان ہو جو کہ اس کی استعداد لغوی کے مطابق ہو۔ تو یہ کس یعنی کہ ان 3 اقسام میں سے کس میں چلا جائے گا؟ یہ جائے گا جی اختبارات لغویہ بحسب الغرض میں۔ اور اسی طریقے سے نیکسٹ دیکھیے کہ وہ اختبار یعنی اختبار جو آپ کسی خاص موضوع سے متعلق موضوعی لیتے ہیں، اور اسی طرح جس میں مقالات ہوں اور جس کے اندر مختلف چیزیں ہوں، اشیاء متعددہ ہوں، تو یہ بھی طریقہ صحیح میں چلا جائے گا۔ اور وہ اختبار کہ المتقن و اختبار المعلم، ٹھیک ہے جی، کہ جس کا یعنی اختبار المقنن، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ اختبار جو کہ استاد کے درجے کا امتحان ہو، جو ابھی ہم دے رہے ہیں، جس طرح کا ہم امتحان دے رہے ہیں، تو یہ جائے گا اختبارات بحسب واضحہ کے اندر۔ 173 میں دیکھیے گا کہ من اہم المدارس اللغویہ والنفسیہ التی تضافرت لوضع نظریتی تعلم و تعلیم اللغات الاجنبیہ والثانویہ، کہ یعنی وہ مختلف لغہ کے وہ مدارس، وہ اسکول آف تھاٹ لغوی اور نفسی، کہ جس کے اندر جو تعلیم و تعلم کے نظریات کو رکھا جاتا ہے، تضافرت یعنی ضافرت آئے اضافت، اور جس کے اندر لغات اجنبیہ اور ثانویہ کو بھی دیکھا جاتا ہے، تو یہ کس میں آتا ہے؟ شامل ہے جی، یہ مدرسہ بنیویہ اور مدرسہ سلوکیہ نفسیہ میں یہ چیز شامل ہے۔ اسی طرح لغات کے وہ مدارس، وہ اسکول آف تھاٹ یعنی لغوی اور نفسی کے، کہ جس کے اندر آپ کا لوضع نظریۃ تعلم و تعلیم اللغات الاجنبیہ و ثانویہ، المدرسہ نفسیہ معرفیہ بھی اس میں شامل ہے، اور تحلیلیہ بھی اس میں شامل ہے۔ بات سمجھیے گا، اصولی مدرسہ ایک ہی ہے، بنیویہ ہی ہے، آگے اسی بنیویہ کے یعنی آگے چل کے اس میں نفسیہ آ جاتا ہے۔ نفسیہ اس لحاظ سے کہ میں کون سی زبان بول رہا ہوں، میری زبان نفسی کون سی ہے، اور اسی طرح تحلیلی اور معرفی سے مراد یہ ہے کہ اس زبان کو جو میں بول رہا ہوں تو اس کی مجھے کتنی معرفت حاصل ہے، اور اس کی تحلیل کے حوالے سے میں کیا کچھ جانتا ہوں۔ تو یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے مترادف ہیں، آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا۔ اگر آپ کو علم مدرسہ بنیویہ کی تعریف یاد ہے تو آپ کو ان ساری تفصیلات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک ہی بات ہے۔ 175 میں دیکھیے گا کہ وہ کہتا ہے کہ ماہیہ انواع و مراحل تصمیمی برامجی تعلیم اللغات الاجنبیہ والثانویہ، کہ لغات اجنبیہ اور لغات ثانویہ کے اندر جو آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کے کیا برامج ہیں۔ برنامج سے مراد ہوتے ہیں یعنی مختلف اس کے فنکشنز، آپشنز،
اور اسی طرح اس کی انواع اور مراحل میں یعنی کیا کیا چیزیں کار فرما ہیں، تو اس میں سب سے پہلے پڑھنے والے کی یعنی استعداد کو دیکھنا، اس کی تحدید کرنا، تحدید و مستوى الدارس۔ اس کے بعد ہے جی معرفہ دافعۃ المتعلم نفعیہ ام تکاملیہ، یعنی پہچاننا اس بات کو کہ اسٹوڈنٹ کو کیا چیزیں زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ معرفت دافعۃ المتکلم، اس کا مطلب ہے کہ کیا چیزیں اسٹوڈنٹ کے لیے زیادہ زبان کو کامل درجے میں سکھانے میں معاون ہو سکتی ہیں یا دافع ہو سکتی ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ طریقہ تدریس کی تحدید کرنا۔ تو یہ تین چیزیں جب آپ سٹیپ کریں گے تو پھر آپ لغات ثانویہ اور اجنبیہ کی تعلیم اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں۔ 1 منٹ ذرا رکیے گا۔